أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق اللہ العظیم. آج 5واں رمضان ہے اور کل تسمیہ سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، باقی باتیں آج بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کن کن موقعوں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تو بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن ان میں سے چند میں آپ کو گنا دیتا ہوں. ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کسی بھی چیز کے کھانے سے پہلے، کسی بھی جائز مشروب سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، طہارت حاصل کرنے سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے، کپڑا پہنتے وقت، کپڑا اتارنے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، سواری سے اترتے وقت، سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک کسی سواری پر بیٹھنے یا اس سے اترے تو بسم اللہ پڑھ لیں. رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھتے وقت، ہر اچھی چیز پڑھنے سے پہلے، ہر اچھی بات لکھنے سے پہلے، صحبت سے پہلے، ہر نیک عمل شروع کرنے سے پہلے، ان سب موقعوں پر بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. یہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے اور عبادت الگ ہے. اب آپ کے سامنے جو ہے بسم اللہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، ان کو بیان کیا جائے گا. مثلا بسم اللہ پڑھنے سے جو ہے نیکی اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. دنیاوی جائز کاموں میں پڑھنے سے وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے. جس عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں کامیابی ملتی ہے. جس عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. جس عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. جس عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس میں مسلسل نیکی اور ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جس عمل کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اس عمل میں گویا بندہ اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ سے عمل شروع کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. بسم اللہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہر جائز اور پسندیدہ عمل میں بسم اللہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بسم اللہ کے اہتمام سے بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والا بن جاتا ہے. بسم اللہ کے انتظام سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نواہی یعنی اس کی نافرمانی سے گریز کرنے والا ہو جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بندوں کے لیے بسم اللہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے لیے کن فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ کن فیکون کے ذریعے دنیا میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ایسے ہی بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام لے لے تو بندہ کا ہر کام ایسے ہی آسان ہو جائے. کتنی زبردست بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بندوں کے لیے بسم اللہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے لیے کن فیکون ہے. اب جو ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو بسم اللہ شروع میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے پڑھا جائے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے. تو دیکھیے کھانے سے پہلے جو بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا جاتا ہے اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. اس میں یہ حکمت ہے کہ جس وقت بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اس کے پلیٹ اور پیالے، ڈونگے، ڈش میں طرح طرح کی جو ڈشیں ہیں، جب وہ اس کو دیکھے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے. اس میں یہ حکمت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ کہہ کر کہ اے اللہ
اگر آپ اپنی مدد نہ کرتے، آپ کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو ہم تک یہ کھانا نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ اللہ کے فضل سے پہنچا ہے۔ بندہ بسم اللہ کہہ کے یہ اقرار کر رہا ہے، اور ساتھ میں بسم اللہ کہہ کر بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، اس لقمے کو جب ہم اپنے حلق کے نیچے آپ کے فضل سے ہی اتار سکتے ہیں، جب آپ کے فضل سے یہ لقمہ حلق کے نیچے اتر کر پیٹ میں چلا جائے گا تو پھر اس لقمے سے فائدہ آپ ہی پہنچائیں گے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے وہ فائدہ پہنچائے گا۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ کھاتا ہے تو ایک فرشتہ حلق پر موجود ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو سانس کی نلی میں ڈالیں یا کھانے والی نلی میں، حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کھانے کی نلی میں ڈال دو، تو وہ لقمہ کھانے کی نلی میں جاتا ہے، تب پیٹ میں پہنچتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کبھی فرشتے کو یہ کہہ دے کہ اس کو سانس کی نلی میں ڈال دو تو پھر بندے کی سانس اٹک جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ ایک صاحب کے بیٹی یا بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے پوچھا کیا سبب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ماں کا جو دودھ ہے پینے کے وقت وہ سانس کی نلی میں چلا گیا، بچے کے، چھوٹا بچہ تھا، انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بسم اللہ کہہ کر یہ کام شروع کرے گا، کھانے کا عمل شروع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سانس کی نلی میں کھانا پہنچانے سے محفوظ فرمائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے، ان سے پوچھئے بھائی، وہ لوگ شرماتے شرماتے بولتے ہیں لوز موشن ہو رہا ہے، تو پوچھا جاتا ہے لوز موشن کیوں ہو رہا ہے، تو بولتے ہیں فوڈ پوائزن ہو گیا۔ تو فوڈ پوائزن کیوں ہو گیا؟ کھانے نے جا کے پیٹ میں گڑبڑ کر دیا۔ اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو کھانا پیٹ میں جا کے گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اور بسم اللہ کہنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم بسم اللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے سے جو قوت ہمارے جسم میں پیدا کرے گا اس سے ہم کو نیکی کی توفیق ملے، نیک کام کریں ہم۔ تو جب بسم اللہ کا تصور ہوگا ہمارے دل و دماغ میں تبھی تو یہ سب فائدہ ہوگا۔ لہذا یہ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت ہے۔ یہی حال پانی کا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت پانی سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو پانی ہمیں اور آپ کو ملا ہے یہ پانی صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس پانی کو ہم پی نہیں سکتے تھے۔ جو لوگ آپریشن کراتے ہیں تو ان کو رات ہی سے کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، اور آپریشن کے بعد کئی گھنٹوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی پیٹ میں جانا منع ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے آپریشن کرائے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا یا سنا ہوگا، ڈاکٹروں کو تو بحسن خوبی یہ بات معلوم ہے۔ تو انسان اگر اللہ نہ چاہے تو پانی کا ایک قطرہ اور ایک گھونٹ نہیں پی سکتا، صرف اور صرف وہ اللہ کی مدد سے پیتا ہے، اور اللہ ہی کی مدد سے پانی اس کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے، خیر کا سبب بنتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو وہی پانی پیٹ میں جا کر نقصان پہنچا دے۔ بہت سے موقعوں پر ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ پانی نہیں پینا چاہیے، مطلب بہت سی چیزیں کھانے کے بعد۔ ایک موٹی سی مثال ہم دے رہے ہیں، جیسے کوئی آئس کریم اور کلفی کھائے اور اس کے بعد ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لے تو یہ نقصان کا سبب ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہر طرح کے نقصان سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ پانی شروع کرنے سے پہلے پینے میں یہ حکمت ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور پانی کے اندر جو ضرر ہے اس ضرر سے وہ کیا ہو جائے، بچ جائے۔ پانی میں بہت سے پانی میں ایسی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو کینسر کا سبب ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ یہ جو پانی کی صفائی ہوتی ہے نا، اس پانی کی صفائی میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جس کے بعض کیمیکل انسان کے شریر میں داخل ہو کر جسم کے اندر جا کر کینسر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اگر بسم اللہ کا اہتمام لوگ کر کے پانی پیا کریں تو اس موذی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کوئی معمولی فائدہ تھوڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے، انسان سننا ہی نہیں چاہتا پہلی بات، اور پھر اگر سن لیتا ہے تو عمل نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے کوئی بھی مشروب ہو، اس مشروب سے پہلے چاہے وہ انسان جو ہے روح افزے کا شربت پی رہا ہو، چاہے چائے پی رہا ہو، چاہے کافی پی رہا ہو، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے یا بسم اللہ کہہ لے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے باقاعدہ۔ ایسے ہی سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اگر سونے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس میں یہ حکمت ہے کہ سونے کے بعد انسان کو کچھ ہوش نہیں رہتا ہے، کچھ نہیں ہوش رہتا ہے کہ وہ کس عالم میں ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ سونے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ سونے کے بعد ہوا خارج ہوئی کہ نہیں خارج ہوئی اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے کہا گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو سونے میں ہوش انسان کو نہیں رہتا ہے، تو اگر بسم اللہ کہہ کے سوتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سوتا ہے تو موذی جانور سے محفوظ رہے گا۔ کتنا ہی صاف ستھرا گھر کر لیجئے، وہاں پہ چھپکلی ہے، چھچندر ہے، چوہیا اور چوہا ہے، دیہاتوں میں سانپ و بچھو ہیں، اگر بسم اللہ کہہ کے کوئی سوتا ہے تو ان سب چیزوں سے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو دعا سکھائی گئی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو وہاں پہ جانے میں بھی یہ حکمت ہے کہ اگر بسم اللہ کہہ کر داخل ہوگا تو بیت الخلاء ایسی جگہ ہے جو گندی جگہ کہلاتی ہے، چاہے آپ جتنا ٹائلس ماربل لگا لیں، لیکن وہ ٹائلس ماربل جو ہے نا جنات و شیطان کو تھوڑی نہیں روک پائے گا۔ لہذا جو ہے وہاں پہ جن ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کہہ کے جب داخل ہوگا تو ان سب موذی جانور اور موذی چیزوں سے اور جنات اور جنہ کے جو ہے شرور و فتن سے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح کپڑا جب اتارے، جب کپڑا بدلے تو بسم اللہ کہنا، یہ حدیث میں ہے، ثابت ہے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کا سطر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا کپڑا بسم اللہ کہہ کے اتارتا ہے تو شیطان اس کا سطر نہیں دیکھ پاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو کپڑا اتارنے کے وقت، کپڑا بدلنے کے وقت بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے اللہ ہم اپنے گھر سے آپ کا نام لے کر نکل رہے ہیں، آپ کی مدد اور نصرت سے نکل رہے ہیں اور آپ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ اگر یہ کہہ کر کوئی بندہ نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جہاں تک جائے گا اور جہاں سے وہ اپنے گھر تک واپس ہوگا کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ کہہ کے داخل ہو، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اے اللہ ہم آپ ہی کی مدد سے داخل ہوئے ہیں اور دوبارہ بھی ہم آپ ہی کی مدد سے گھر کے باہر نکل پائیں گے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں وہ داخل ہو کے بیمار ہو جائے، گھر کی سیڑھی سے لوگ گر جاتے ہیں، بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں، گھر جب مہینوں نہیں نکل پاتا آدمی، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم کئی مہینے تک گھر میں سے نکلے نہیں۔ تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، جس طرح ہم آپ کی مدد سے اور آپ کا نام لے کر داخل ہو رہے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ آپ کا نام لے کر ہم دوبارہ پھر گھر سے نکلیں گے۔ اسی طرح کسی بستی میں داخل ہوتے وقت یہ بھی کہا گیا بسم اللہ پڑھو تاکہ اس بستی کے شر سے محفوظ ہو جائے۔
اسی طریقے سے کسی سواری پر جب سوار ہو، سائیکل پر بیٹھے، اسکوٹر پر بیٹھے، بائک پر بیٹھے، کار میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، ٹرین پہ، بس پہ، کہیں بھی بیٹھے، تو اس وقت بسم اللہ کہہ کر بیٹھنا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر اترنا بھی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چڑھنے کے وقت یا اترنے کے وقت انسان گر جاتا ہے، اس کا پیر سلپ کر جاتا ہے یا کہیں کا کہیں رکھا جاتا ہے، تو اترتے اور چڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ پھسلنے سے اور گرنے سے وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ اور اگر یہ بسم اللہ ہر وقت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں اور دماغ میں رچ بس جائے گا۔ ہاں، ہر وقت اس کو اللہ ہی نظر آئیں گے، ہر شے میں نظر آتا ہے اللہ ہی اللہ۔ یہ صدقہ ہے شیخ شاہ وسیع اللہ، یہ میرے نانا نے جو ہے شعر کہا تھا، اچانک یاد آ گیا۔ وہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سے بیعت تھے، ان کے خلیفہ تھے، تو ان کی پہلی زندگی کچھ عجیب سی تھی، لیکن حضرت شاہ صاحب سے جب ان کا تعلق ہوا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ تو اسی پہ وہ کہتے ہیں ہر شے میں مجھ کو نظر آتا ہے اللہ ہی اللہ، یہ صدقہ ہے شیخ زمن شاہ وسیع اللہ۔ تو یہ جو ہے حکمت ہے کہ جب بسم اللہ کہے گا تو ہر شے میں کیا نظر آئے گا؟ اللہ ہی اللہ۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع نہیں کیا تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ تو وضو نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وضو اس کا کامل نہیں ہوا، ثواب والا نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم جو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتے ہو اس کا فائدہ جانتے ہو کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ کہہ کر وضو کرتا ہے جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے اوپر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، انسان ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کر رہے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ سے وضو شروع کرا جائے۔ ہم لوگوں کو کچھ احساس ہی نہیں، بس ہاتھ پیر دھویا اور چلتے آئے جلدی جلدی۔ تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے تو وضو لوگ سیکھا کرتے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے وضو کیا کرتا تھا؟ سیکھتا تھا۔ کتنے لوگوں نے بغداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو سیکھا ہے، اور ہم لوگوں میں کون ہے جو یہ بتائے کہ کسی مفتی یا عالم سے وضو سیکھا ہے؟ سمجھے آپ؟ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے وقت، مسجد میں داخل ہونے کے وقت ایک ادب جو سکھایا گیا ہے کہ بسم اللہ کہیں کہ داخل ہو، بسم اللہ کہیں کہ نکلے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مسجد میں جا نہیں سکتا، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں اذان کے بعد داخل نہیں ہو پاتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد میں ابھی تک داخلہ ہی نہیں لیا، پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق و نصرت سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو بسم اللہ کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ سے متعلق آپ کو کچھ قصے سنا دیتے ہیں، ان قصوں کے بعد جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ موم ہو جاتا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو بسم اللہ کہہ کر اٹھاتے تھے، تو اس بسم اللہ کی برکت سے وہ لوہا کیا ہو جاتا تھا؟ موم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پورے دنیا کے بادشاہ تھے اور دیگر مخلوقات کے بھی وہ بادشاہ تھے۔ تو ان کی انگوٹھی تھی، جو انگوٹھی پہلے ہوتی تھی اس سے لوگ مہر لگاتے تھے، ایسے پہلے رہتے تھے اور ایسے لگا دیتے تھے انگوٹھی سے مہر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس میں بسم اللہ کندہ تھا، اس سے وہ مہر لگاتے تھے بسم اللہ سے۔
قیصر روم کا بادشاہ، اس کے سر میں بہت درد رہتا تھا، تو اس نے کسی سے کہلوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی اس کو بھیجا اور اس سے کہا کہ اس ٹوپی کو لگایا کرو، تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے اس ٹوپی کو بڑی پابندی سے لگاتا تھا اور اس کا سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے جو ہے وہ ٹوپی اتار دے تو اس کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ تفسیر کی ایک کتاب ہے تفسیر الراضی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن اس بادشاہ نے ٹوپی کی تلاشی لی کہ آخر ٹوپی میں ہے کیا، کچھ رکھا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ٹوپی کے اندر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے اس کے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر کوئی سر میں ماتھے پہ درد کے وقت پھونکے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا درد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، ہاں یقین ضروری ہے، یہ یقین ہو کہ ضرور اس سے جو ہے کیا ہوگا، درد ختم ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر کا یقین بہت زبردست تھا۔ دریائے نیل کو خط لکھ دیا تھا، دریائے نیل بہنے لگا۔ اتنا زبردست یقین تھا کہ کہا کہ تم کو اگر خود سے بہتی ہو تو ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور خدا کے حکم سے بہتی ہو تو یہ عمر کا خط ہے، بہنا شروع کر دو۔ سمجھے آپ؟ تو اس میں بھی جو لکھا تھا وہ بسم اللہ لکھا تھا، دریائے نیل بہنے لگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک اور ہے بسم اللہ کی برکت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور پھر چند سالوں کے بعد آپ گزرے اس قبر سے تو وہاں پہ فرشتے جو ہے اس پہ رحمت کی بارش کر رہے تھے، اور اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی اس مردے پر، اس قبر والے پر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشف حال کے لیے وہیں بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، چند سال پہلے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی میں گزرا تو اس کو آپ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی وہ سننے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جس دن یہ مرا تھا مرنے کے وقت سے میرے عذاب میں مبتلا تھا، کیونکہ یہ میرا نافرمان اور گناہگار بندہ تھا۔ لیکن جس وقت یہ مرا تھا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی۔ پھر چند عرصے کے بعد جو ہے اس کو ڈلیوری ہوئی، ولادت ہوئی۔ پھر اس نے ماں نے یعنی اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو استاذ کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو استاذ نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ بچہ بار بار کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، جب میرا ایک بندہ زمین پر معصوم بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا خالی نہیں ہے کسی بھی فائدے سے، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اگر آپ اللہ کو الرحمن الرحیم کہہ کر پکاریں گے تو اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا آپ کے اہل خانہ کو، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں صرف اللہ نے اپنا ایک نام لیا ہے، لیکن بسم اللہ میں اللہ نے اللہ کے علاوہ دو نام لیا ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفت کے جو نام ہیں وہ ایک ایک لکھے ہوئے ہیں 99 نام میں، لیکن جو صفت رحمت ہے اس کے دو نام ہیں، ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس رحمت زیادہ ہے،
میری رحمت سے تم لوگ مستفید ہو۔ بہرحال بسم اللہ پہ بہت کچھ ہے، پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں بسم اللہ کو رواج دینا ہے، ہر جگہ پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ہر موقع پر اس کو یاد کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا پڑھنا کسی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ اس کے پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ بھی نیت کریں کہ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد